شاہ کا ٹھنڈا واپس آ گیا، مریدین نے آ کے عرض کی شاہ واپس آ گئے، اٹھے استقبال کیا، لا کے شاہ صاحب کو پلنگ پہ بٹھایا، پوچھنے شاہ جی رکھنے شاہ صاحب فرمانے لگے کہ انسان میں تانگے پہ بیٹھا، تانگا لاری اڈے کی طرف چل نکلا، اچھی خاصی دھوپ نکلی تھی، پتہ نہیں کہاں سے بادل آیا اور چھما چھم برسنا شروع ہو گیا۔ میں آگے بیٹھا تھا، ہوا آگے سے، میں نے تانگا رکوایا، ادھر پیچھے گیا، تانگا چلا تو ہوا پیچھے، دن سردیوں کے، میں نے کہا کہ یہ نہ ہو لاری اڈے تک جاتے جاتے اتنا بھیگ جاؤں اور ٹھنڈ سے اتنا بخار آئے کہ بچوں کے کہیں نہیں آیا ہوں، چل دو تانگا موڑ کی صاف کر لیا ہے۔ پھر خادم نے بولے خادم فرمایا شاہ جی تمہیں 3 باری آخیا تھی کوئی نہیں منے، اپنے یار نے 1 باری آخیا من گیا ہے، 3 باری تمہیں آخیا تھی اپنے یار نے 1 باری آخیا ہے، وہ ایسا اسی کے پیروں میں پا ہی نہیں پایا کوئی، یار سے بڑا بڑا کچھ پیار سی، ہاں جی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے پھر یہاں چیز ہے ہلو پتر، جیسے میں نے پہلے کہا نا، یہ تو رب نے پتر نہ ماننے والوں کو دے دیا، آپ کی اور میری بھی اور بڑا کچھ تھا۔ اور پتہ ہے جو اللہ اپنے دوستوں کو سب سے پہلی دولت دیتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ گرنے آنے کی دولت۔ لیکن ہم یہ والا اسپیڈ بریکر کراس کر سکے، ہم اس ٹوئے سے باہر نکل سکے، جو سب سے پہلی دولت ملتی ہے وہ گرنے آنے کی دولت۔ ایک اور موضوع کھل جائے گا، میں نہیں کھولوں گا، میں واپس آ جاؤں گا۔ اس لیے حضرت صاحب رمضان آ رہا ہے، اس کو لگایا نہیں، 11 ماہ کھا لیں گے، چاٹ بھی کھائیں گے، سموسے بھی کھائیں گے، فروٹ چاٹ بھی کھائیں گے، 11 ماہ یہ کی ہے رمضان میں پوری کوشش کرنا کہ اللہ سے لو رکھے، رمضان کا اللہ سے لو رکھے، اللہ کا واسطہ ہاتھ جوڑنا، ساری توجہ کھان 11 ماہ کیا سنو ذرا، سنو ذرا، سیدہ پاک فرماتی ہیں 1 روٹی علی پاک، 1 روٹی حسن پاک، 1 روٹی حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نے چوتھی دے دی۔ کیونکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ بندہ جب کھائے تو بیوی پاس بیٹھے کھلائے، ہو سکتا ہے کھانے کے دوران اس کا 4 دل کر پڑے، ہو سکتا ہے دوران کھانا وہ کہہ دے چل جین بھی لے جا، تو آسان طریقہ ہے کہ بیوی پاس سے بیٹھے میاں کھائے۔ ہاں اگر میاں یہ کہے کہ میرے ساتھ کھا تو پھر اس کو کھانا چاہیے، باقی آسان طریقہ یہ ہے کہ بیوی پاس بیٹھے اور میاں کھائے۔ سیدہ پاک تشریف فرمائے بیٹھی، علی پاک، حسن پاک، حسین پاک آپ کھا رہے ہیں، تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی، جب کھا چکے برتن اٹھائے وہ سیدہ کھانے بیٹھی، جیسے روٹی کو پکڑا تو بابا کی یاد آ گئی، تو خیال آیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے سونے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے۔ اب فرمایا اپنی روٹی کا آدھا کیا، تھوڑا سا سالن رکھا، تو لے کے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آ گیا۔ اب محبوب کی شان مبارک کیا ہے؟ ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نہیں ہے، کیا کیا نہیں ملتا جو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ پھر بھی پوچھا فاطمہ جی عرض اللہ کے محبوب 4 روٹیاں ہیں، ایک علی پاک، ایک حسن پاک، ایک تینوں نے اپنی اپنی کھا لی، میں روٹی کھانے بیٹھی تو خیال آ گیا پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے روٹی کھائی ہے، یہ اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اپنی بیٹی کی روٹی کو قبول فرما، مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا فاطمہ کتنے دن لگ گئے تیرے بابا کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں آیا ہے، لیکن امت پھانسی، امت کا دن دوپہر شام رات نہیں ہو گیا، امت کو کچھ یاد نہیں ہے، یہ رمضان آنے لگا پھر اتنی سیری کریں گے کہ فجر کا مزہ ختم، بیکار پہ آن گے، تنگ ہو کے کھلوتے ہوں، اتنی افطاری کریں گے، اتنی افطاری کریں گے کہ مغرب بھی اسی پڑھنی کوئی نہیں، اسی مغرب سبنی موڈیا بلا دیں،
حالا ہونا تو یہ چاہیے تھا اتنے گھنٹے کی بھوک ہے، جب تم مغرب پڑھتا تو تمہیں ایسے لگتا کہ پہلے آسمان پہ پڑھ رہا اور ہوتا ہے۔ یہ حضرت سیدنا ابو زرعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری کے راوی ہیں حضرت حافظ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو زرعہ یہ بخاری کی سب یاد ان ابی زرعہ رضی اللہ عنہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ تقریباً بہت بڑی شخصیت ہے۔ حضرت حافظ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب حضرت ابو زرعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ پہلے آسمان کے فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ اقبال نے تو کہا تھا ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہے اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدر، تیری منزل تو ہو رہا ہے۔ کہتے میں نے خواب ہی میں کی وفات کے بعد میں نے خواب ہی میں نے کہا حضرت یہ کیا ایسا شر، پہلے آسمان پہ آپ فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں؟ تو حضرت کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کی کم و پیش 10 لاکھ حدیث اپنے ہاتھ سے، اور جب بھی میں حدیث سے پاک لکھتا تھا اور لکھتے لکھتے جب یہاں پہنچتا آمین نبی جی، جب بھی لکھتے لکھتے یہاں پہنچتا تھا نا آمین نبی جی، تو ساتھ میں پڑھتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا جو کچھ ملا ہے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ درود تو ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن انہوں نے پڑھے اور کرتا پڑھے، اس لیے رضا کوشش کی مالک والے 11 ماہ کا دن کچھ نہیں کرتی، شراب چاہ اور رضا سب سے جو ضروری کام ہے وہ یہ کرنا، کوشش کیجیے گا کہ میں حضرت نے بھی اندر انٹرویو لیا، میں نے انٹرویو کیا دیا، میں سبق سنایا، میں نے کہا حضرت جو ہم بیٹھے ہیں نا، ہم نمازی جو بیٹھے ہیں، ساری ذمہ داری ہے کہ حضرت وہ جڑے آنے ہیں نا وہ واپس جان ہے، یہ جو آنے ہیں نا نماز، ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ یہ صرف ایک ماہ والے نہ ہوں، یہ پورے 12 مہینے والے ہوئے، ہماری کوشش یہ ہے واپس جان ہے، پیار کریے جڑا نہیں آیا گھر ہی صاحب اسی نہیں کریں، تبلیغی جماعت والے ساڈے ترنگوے کھڑکا کھڑکا کے، میں نے غلط تو نہیں ہے میرے پاس، ساڈے بوئے کھڑکا کھڑکا کے وہ چلو میں نہیں کہہ دیا لیکن چلو اپنے دیکھو بندہ کھڑکا جڑا آیا ہے نہیں ہے جا کے پوچھی تھی کرتے پہلے تو نہیں آیا، دوسرے میں بھی آیا، کیا ہو گیا آپ کو لینے ہیں حضرت صاحب پھر مزہ، اور قسم اٹھا کے کہتا ہوں جی ایسے بہ کے اوتھے کا مزہ نہ آیا، آپ کا ہاتھ ہوگا مصباح کا گریبان ہوگا، مدینے والا مزہ، ادھر گھومتے پھرتے آپ کو حضرت مدینے کی خوشبو آئی، صحیح کہہ رہا ہے۔ میں حضرت پچھلی دفعہ مدینہ طیبہ نا ادھر انگلینڈ سے میں جب واپس گیا کوشش کرتا ہوں چلو اس سے حضرت مدینہ پہنچ کی اذانیں دل خیال آیا کہ کلوز کریے پاکستان اچھے رہیے، اور کوئی کہہ کو آ کے نا کسی کو کوئی مسجد نبوی کی ڈیوٹی مل جائے، آب زمزم شریف میں پانی بھرنے کی مل جائے، کوئی صفائی کی مل جائے، چلیے یار پاکستان کیا رکھا ہوا ہے، مسجد نبوی دیا گانا، مسجد نبوی دیا نوازا، رات کو وہ ہمارے کلمہ نام نہیں ان کا بھی ان کے لیے کوئی مشکل نہ بن جائے، ہمارے شہر کے اندر اور ادھر وہ کسی مسجد میں امام نہیں ہے تو بڑا پیار کرتے ہیں، رات کو دعوت تھی حضرت اللہ شیخ عبدالستار صاحبی زندہ محدود اللہ ان کا سایہ سنت و سلامت، آپ بھی تشریف وہاں سے شام سے شہر آئے تو شہر کا سینہ روشن تھی، کیونکہ میں ادھر بھی بیٹھے نا یہی سوچ رہا تھا کہ کس طرح اس کو کرنا ہے، کس کو میں نے کہنا ہے کہ حضرت میں بس انہوں نے میرا خیال جانا اور انہوں نے حضرت اصلاح کرنا، فرمانے لگے جوانی میں میری بھی کچھ اس طرح کی کیفیت بنی کہ میں نے ارادہ کیا کہ اب جو شام میں کام ہو رہا ہے نا کلوز کرو اور بس وہ مدینہ طیبہ ہی ہو، ادھر کوئی نوکری مل جائے، کہتے جب رات کو سویا نا خواب میں تو نبی کریم علیہ السلام نے نواز دیا، اور جو آپ نے فرمایا من والی مفہوم اس کا فرمانے لگے، کہتے ہیں نبی علیہ السلام خواب میں فرماتے ہیں ان کا نام لے کے تو کیا سمجھتا ہے یہ جو میرے قریب ہیں یہ واقعہ میرے قریب،
تو تو کیا سمجھتا ہے کہ جو مجھ سے دور ہے وہ کہتے مجھ سے دور ہے؟ بہت ایسے ہیں جو قریب ہو کے بھی میرے قریب، اور بہت ایسے ہیں جو دور ہو کے بھی میرے قریب۔ آگے فرمایا جو میرے دین کا کام کر رہا ہے، جو میری امت کی اصلاح کر رہا ہے، میری امت کی خیر خائی کر رہا ہے، جو آپ کے لحاظ سے اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے۔ کیا ڈیوٹی آپ کے لحاظ سے ہماری؟ ادعو الی سبیل ربک، آپ کو اللہ کی طرف بلانا، آپ کو اللہ کی طرف، یہ ہماری ڈیوٹی ہے آپ کے لحاظ سے، آپ کو اللہ کی طرف بلانا۔ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ جو مجھ سے دور ہے وہ حقیقتاً مجھ سے دور ہے؟ بہت ایسے ہیں جو قریب ہو کے بھی میرے قریب نہیں ہیں، اور بہت ایسے ہیں جو دور ہو کے بھی میرے قریب ہیں۔ اور سن لو، اگر کوئی دور ہے کہ بھی میرے دین کا کام کر رہا ہے، میری امت کی خیر خائی کر رہا ہے، وہ میرے قریب ہے، وہ میرے قریب ہے، وہ میرے قریب ہے۔ کہنے لگے میں اس سے آگے نہیں بولنا چاہتا کچھ بھی، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، لگ جاؤ بس اس طرف، تمہیں یہاں گلیوں میں چلتے پھرتے مدینہ پاک کی خوشبو آئے گی۔ تو نہیں میرے اعلیٰ حضرت نے کہا، حضرت کیونکہ کام کیا، ساری رات امت کی خیر خائی کے لیے جاگے، کون کون سا محاذ تھا جس کے کلے لڑے آپ لڑے ہوئے، بڑے محاذ تھے وہ، کلے لڑے تھے۔ کرم کیسا ہوا کہ بریلی میں بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رہا، سارا تو سامان پہ۔ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتا، ایسے بہ کے مزاق۔ آدمی چشتی نے بھی کہا تھا کوئی سرکار میں ہوگا کہیں مصروف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا، اس لیے باتیں بڑھتی جائیں اللہ یہ پھر بھی گال نہ سمجھ آئے تو 2 منٹ ماجیکل بیٹھ جائے تیرے چلنا یقین کیوں نہیں آؤ تو کس طرح انجلا ولی رضا سے راضی ہے؟ اللہ میڈیکل وائلٹ کے لیے ATM کارڈ فریج بھی ہے، مرچیں بھی ہیں، دال بھی ہے، سبزیاں بھی ہیں، آلو بھی ہیں، ٹماٹر بھی، سب کچھ میں نے گھر میں رکھا ہوا، چیز بھی سکون ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں، بینک نہیں، ATM کارڈ نہیں، وائلٹ ہے نا۔ تو نے کو کہا اشرف المخلوق کیوں مجھے لگے مسجود ملائکہ ہونے کا دعویٰ کیوں رکھتا ہے؟ پوچھ مجھے ذرا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد لقد خلقنا الانسان فی احسن، جو میں نے بات کی تھی مکمل کر رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ سرسبزی کوئی نہیں سکتا کہ اللہ کو پکارے اور اللہ اپنی شان کے مطابق جواب نہ دے، کوئی نہیں۔ ہوتا کیا ہے، شاید فرماتے ہیں کہ ہارون الرشید بادشاہ وقت اپنی پلنگ کو میٹھی نیند کے مدد دے رہا، پلنگ ہلا، ہارون مارے خوف اٹھ بیٹھا ہے، شاید زلزلہ، لیکن جب اٹھا تو زلزلہ کوئی کان میں آواز پڑتی ہوئے تو میٹھی نیند کے مدد دے، وہاں میرا بندہ رو رو کے مجھے پکار رہا ہے، جا جا کے یہاں کروا۔ طریقہ ہے سسٹم ہے۔ ہارون مارے شوق کے نہ سر پہ پگ پہنی نہ پیروں میں جوتی پہنی، اسی طرح وہ کون ہے؟ قانون کتنے کتنے شروع، میرے وزراء، میرا گورنر اتنے موجود ہیں، کسی کو نہیں اٹھایا، بادشاہ اٹھایا گیا، کون ان کو گیا جیل کا دروازہ، پوری جیل کی تلاشی کی، کوئی اس طرح کا بندہ نہیں ملا جو وزا سکا سے اللہ کا ولی نظر ہے، سارے چور لگے چکن، پھر دوبارہ کوئی تیسری بار وہ کسی سپاہی اس کو اس کمرے میں نہیں دیکھی گئی، انہوں نے سمجھا کہ شاید 20 کے 20 جا چکے ہیں، ان کو نہیں پتا تھا کہ کبھی ہارون مایوس ہو کے نہ جیل کے چکر لگا رہے ہیں، اس لیے یہ دیکھا گیا، یہ کبھی نہیں ہے۔ جب اس کے کوٹھری کے سامنے سے گزرا نا تو کانوں میں آواز پڑ گئی، میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو، میرا رامن بھی تو۔ ہارون سمجھ گیا اسی کی وجہ سے بھیجا گیا، دروازہ کھلوایا، اس کو اٹھایا اور سینے سے لگایا۔ اب یہاں شیخ فرماتے ہیں بادشاہ کہتا ہے وہی آ رہا،
بڑا ہی تو اللہ کا کو خاص ہے، سویا ہوا بادشاہ اٹھوا لیا، سویا ہوا بادشاہ اٹھوا لیا، بڑا تو اللہ کا خاص ہے، بڑی چیز ہے، سویا ہوا بادشاہ اٹھوا، چل میرے ساتھ لے گیا، کر آرام کر، صبح ملاقات ہوتی ہے، جن فجر کٹھی پڑی، پڑھ کے وزرات وزیر کو بلایا، کہا یہ لے جاؤ، غسل کراؤ، سونے کپڑے پہناؤ، میرے دربار میں لے کے آؤ، اور دوسرا کام یہ کرو کہ پورے بغداد میں جا کے اعلان کرو، آؤ آؤ آ کر اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے۔ لیکن بات پھر وہی ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے، وہی سرمایہ داری بندہ ہے، پتر یہ ضرورت نہیں بچی، انہوں نے ضرورت رہی، انہوں نے مقصد نہ بنا، مقصد اللہ ہے۔ حضرت صاحب بڑی کتابیں تو پڑھی تو کتاب خوف آتا ہے پڑھ کر، یہ کی بنے گا اس کی نماز، قرآن کہہ رہا ہے نا، اس دن پھر کیا کہنا سب نے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، آج میں نے کہا نا میں سنت کا گڈھا شعر و شاعری میں پڑھ دیا، لیکن قرآن ایسا کچھ نہیں کہتا، بلکہ قرآن کیا کہتا ہے اس دن کے لیے 100 کھڑے ہیں، 120 اپنی اعلان ہو جانا، کیا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم بکرے ہوتے ہیں، آج سارے مجرم ہیں، کیا ہوگا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ منہ کالے ہو جائیں گے اور کچھ منہ دن ہو جائیں گے، اس لیے بھائی رمضان آ رہے 30 دن میں 10 دن رحمت والے، 10 دن مغفرت والے، اور پھر 10 دن جہنم کی۔ حضرت صاحب جو اس پیکج سے بھی فائدہ نہ اٹھائے تو پھر میں کیا کرتا ہوں، اسی لیے تو یاد رکھنا ضرور، یہ نہ سمجھنا کہ آیا اور گزر گیا، سن لو علماء بیٹھے ہیں،